بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 21 رمضان المبارک داماد رسول چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، تو آپ کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے چند اشعار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعر کہتا ہے: روشن کیے ہیں میرا مقدر علی علی، پھر کیوں نہ ہو ورد لب، پھر کیوں نہ ورد لب ہو مقرر علی علی، دیتا ہے یہ صدا در خیبر علی علی، کوئی نہیں ہے تم سا سہا تم سا بہادر علی علی، ہے خاندان آپ کا اعلیٰ علی علی، جس میں حسین فاطمہ شبر علی علی، ذکر جلی ہے اس کا مقرر علی علی، حسنین ہے تمہارا عاشق علی علی۔ ما جا لأحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جا علی بن ابی طالب، کے مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ جتنے بھی فضائل مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث میں آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں جتنی شانیں مولا علی کی اور مولا علی کے فضائل بیان کیے گئے، اتنے کسی بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کی فضیلت میں نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جو بندہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، ایسا بندہ دوزخی ہے، ناصبی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یعنی جو شخص بھی نبی کریم علیہ السلام کے داماد فاتح خیبر، داماد رسول، حسنین کے والد، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کے وجہ سے شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ دوزخی ہے اور ناصبی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے دوسری بات یاد رکھے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ہے۔ یہ جو رافضی شیعہ ہیں نا، یہ اہل بیت کو اور مولا علی کو معصوم سمجھے، معصوم گناہوں سے معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، صحابہ ہوں اہل بیت ہوں، یہ معصوم نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، قطعی اور یقینی جنتی ہیں۔ چند ایسی ہستیاں جیسے خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حضرات حسنین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہے، حفصہ ہے، خدیجہ ہے، یہ ایسی ہستیاں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، اہل بیت بھی قطعی جنتی ہیں، ازواج مطہرات بھی قطعی جنتی ہیں، لیکن چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اچھا، تیسری بات یاد رکھے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ خلفائے راشدین 5 ہے، بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ راشد خلیفہ بلا فاصلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر ہے، دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے مولا علی اور 5ویں امام حسن مجتبیٰ۔ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ تو جو بندہ مولا علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تو ایسا بندہ بھی دوزخی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج اور ناصبی۔ اب جو رافضی شیعہ ہیں مولا علی کو خلیفہ بلا فاصلہ پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ مولا علی جو ہیں چوتھے خلیفہ راشد، برحق خلیفہ راشد ہے بھائی، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، 5ویں بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا نمبر مولا علی کا۔ مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جو رافضی شیعہ ہیں یہ مولا علی کو پہلا نمبر دیتے ہیں، ہرگز بھی درست نہیں۔ اب جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹی بات ذہن میں رکھیں کہ مولا علی تمام ولیوں کے سردار ہے، مولا علی کو ولایت متعدی حاصل ہے، لیکن یہ جو بعض لوگ ہیں یہ رافضی شیعہ اور اہل سنت میں گھسے ہوئے تفضیلی، یہ مولا علی کو جو ہے شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے ولایت میں افضل کہتے ہیں، یہ اہل سنت کا ہرگز بھی عقیدہ نہیں، اور ایسا بندہ تفضیلی ہے جو کہے گا۔ تو جو شیخین ہیں ان کو ولایت ذاتی میں وہ مولا علی سے افضل ہیں، یعنی حضرت امت کے سب سے بڑے ولی حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہیں، یہ دونوں جو بزرگ ہیں مولا علی سے ولایت میں افضل ہیں۔ مولا علی کو ولایت متعدی حاصل ہے، یعنی ولایت مولا علی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اچھا جی، اچھا ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ مولا علی جو ہیں اس والے سے رافضی شیعہ کہتے ہیں، اہل سنت میں گھسے تفضیلی کہتے ہیں کہ مولا علی اعلم الصحابہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد اعلم الناس بعد رسول اللہ مولا علی، یہ اہل سنت کا ہرگز بھی عقیدہ نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الناس بعد رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے، سب سے بڑے عالم حضور کے بعد ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہے۔ یہ شیخین ہیں مولا علی سے بڑے عالم تھے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب جو اس کا منکر ہے وہ تفضیلی ہے۔ مولا علی جو ہیں وہ امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، جج ہے، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے، لیکن سب سے بڑے عالم جو تھے وہ شیخین تھے، ابوبکر عمر۔ تو اس حوالے سے چند عقائد تھے۔ بہرحال ہم مولا علی والے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ اب میرے نام کے ساتھ یہ حیدری لگا ہوا ہے، آپ نے میرا نام دیکھا ہوگا، تو حیدر کس کا نام تھا؟ مولا علی کا۔ تو ہم مولا علی والے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ تو رافضی شیعہ جو ہے نا یہ مولا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں بڑا چڑھا کر، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو احادیث میں آئی نہیں، اپنی طرف سے لمبی لمبی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں رافضی شیعہ۔ اور اس کا جو ناصبی ہیں مولا علی کا بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا اور ہمیں صحابہ نے بتایا، امت سے چلا رہے ہیں، ہم وہ مولا علی کی شانیں بیان کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کے پروجات بھی آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ مولا علی کی شان میں کتاب بھی شائع کریں گے۔ تو یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کریں۔ باقی 21 رمضان مولا علی کی شہادت ہے، تو میری طرف سے
مولا علی کے احسان ثواب کرے 20 قرآن پاک کا احسان ثواب. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کی، ہماری، ہمارے والدین کی، استادوں کی، مومنین مومنات کی، تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے.